تھا، ہر پیدا ہونے والے کو اللہ یاد دلاتا ہے. لیکن آج تیری پوزیشن کیا ہے؟ تیرے پیروں میں طاقت پیدا ہو گئی، تو کھڑا بھی ہے، چل بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے. جب تو پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. کس نے تیرے پیروں میں طاقت عطا فرمائی؟ کس نے تجھے چلنے کی قوت عطا فرمائی؟ تیرے تو ہاتھ بھی تھے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، تیرے پاس پیر تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی. یہ ساری طاقت تجھے عطا کس نے کی؟ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ماضی یاد دلا کر مستقبل میں ملی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ کچھ مطالبہ کرتا ہے، کچھ تقاضا کرتا ہے. وہ لوگ جو غربت کی چکیوں میں پیسے جا رہے تھے، وہ غربت کی چکی سے نکل کر آج اگر فیکٹری کے مالک ہو گئے، آج ان کے پاس کاریں آ گئیں، آج ان کے پاس بینک بیلنس ہے، اور آج ان کے پاس دولت کی کسی طریقے کی کمی نہیں ہے، تو انہیں آج کے دور کو نہیں پچھلے دور کو یاد کر کے اب ان نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے، قرآن نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی. صحابہ کو یہی یاد دلایا. مکے میں تمہارا حال کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. مکے میں تم بہت تھوڑے تھے. مکے میں صحابہ کی تعداد بہت مختصر تھی. بعض روایتوں کے مطابق صرف 400 صحابہ مکے میں تھے. ٹوٹل اسلام قبول کرنے والے 13 سال کی مدت میں صرف 400 تھے. اتنی مختصر سی تعداد، اور پھر سچویشن کیا؟ مستضعفون فی الارض. زمین پر تم کمزور تھے. کتنے کمزور؟ مقابلہ نہیں کر سکتے. تکلیفیں آ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں. گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. تجارت کے سلسلے میں ان سے تعلقات ختم کیا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر تم کمزور تھے. یہ دو باتیں بتائیں. ایک تو مختصر تھے، دوسری بات بتائی زمین پر تم کمزور تھے، اور تیسری بات کیا بتائی؟ تخافون. تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی میرے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے، کوئی میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے. اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ دوسرا ڈر کیا تھا؟ اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ. کہ لوگ تمہیں اچک کر لے نہ جائیں، کہیں اٹھانے لے جائیں تم کو. اب اتنی تکلیفیں اللہ نے گنوائیں، یاد دلایا. مختصر تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے. اب میرے کریم نے اپنی نعمتوں کی یاد دلائی. پہلے کمزوری، پھر فرمایا تم زمین پر کمزور تھے، فَآوَاكُمْ. میں نے تمہیں پناہ عطا فرمائی ہے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اور پھر تمہاری میں نے مدد فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا فرمائی. میرے بندو، یہ سب میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا؟ اپنا پاسٹ بھی یاد کرو، اپنا حال بھی تم دیکھ لو. مجھے تم سے ان چیزوں میں سے کچھ نہیں چاہیے. یہ تو صرف میں نے تم کو اس لیے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. دولہا بنا ہوا یہ بچہ، ہار پہنا ہوا یہ بچہ، اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے والی بچی کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا بچپنا کیسے گزرا، میں اس عمر تک پہنچا، اور آج اللہ نے مجھے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع اور توفیق عطا فرمائی. تو یہاں تک میں آ گیا. اب اللہ نے یہ عظیم سنت پر عمل کا موقع عطا فرمایا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ان ساری نعمتوں کے عوض کے اندر
اللہ نے ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ رکھا، نعمتیں مجھے مت دو، صرف میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بات نہیں، صحابہ سے کتنا فرمایا۔ یہ تو ہجرت کی بات ہوئی، میدان بدر کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا کہ میدان بدر میں جب پہلی جنگ ہو رہی ہے اور اس وقت دشمن پوری تیاریوں کے ساتھ صحابہ کو اور اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے دنیا کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور جان کے دشمن بن چکے تھے، تو کیا سچویشن تھی صحابہ کی؟ کھانے کے لیے مکمل غذا بھی نہیں، تعداد بھی اتنی نہیں، اور سامان حرب بھی نہیں کہ جنگ کر سکیں۔ اس پر میں ایک بڑا پیارا نقطہ عرض کرتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا، شاید کہ بس یہ کرم ہے کہ الحمدللہ ابھی ذہن میں اتفاق سے آ رہا ہے۔ سچویشن ایسی تھی کہ 1200 کا کم و بیش دشمن کا لشکر لیٹسٹ سامان حرب کے ساتھ، اور صحابہ کے پاس تلوار بھی نہیں، سواری بھی نہیں، پیٹ بھرے ہوئے بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی، میرے آقا نے فرمایا جنگ کرنی ہے تیار ہو جاؤ۔ ایک صحابی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہم کمزور ہیں لیکن ہمیں حکم دینے والا بڑا طاقتور ہے۔ انہوں نے خود کو نہیں دیکھا، سامان حرب کو نہیں دیکھا، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا جس نے حکم دیا ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے صدقے میں اللہ ضرور ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب جب صحابہ تیار ہو گئے، نقطے کو ذہن میں رکھیں، کس کے کہنے پر؟ توجہ چاہوں گا، کس کے کہنے پر؟ بولیے، حضور کے کہنے پر۔ کس کے کہنے پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ جب صحابہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، حضور خود جنگ نہیں چھڑ رہے تھے، جنگ کرنے کے لیے جب وہ آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کی پوری تیاری کر لی اور دفاع کے لیے فرمایا۔ اور ایک تاریخی جملہ عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں مسلمان آگ لگاتے، خدا کی قسم مسلمان آگ بجھاتا ہے، مسلمان آگ لگانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ مومن کا کام ہی ہے آگ بجھا دینا، جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ آگ بجھانے کا کام کرتا ہے۔ اور سمجھنا ہو تو حدیث شریف سے سمجھا دوں، سنیے، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی اور کامل ایمان ہوگا، جب وہ پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کی آگ پکار اٹھے گی، اے غلام مصطفیٰ تیزی سے گزر جا، کہیں تیری وجہ سے میں بجھ نہ جاؤں۔ پتہ چلا ایمان آگ بجھانے کا کام کرتا ہے، آگ لگانے کا نہیں۔ مومن آگ بجھاتا ہے، آگ لگاتا نہیں۔ تو اب صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں، اتنی عظیم بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج یہ سبق آپ نے، ہم نے، سب نے دل میں بٹھا لیا نا تو انشاءاللہ العظیم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔